الحمد لله الذي جعلنا من المتمسكين بولاية أمير المؤمنين والأئمة عليهم السلام. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. لقد جاءت رسل ربنا بالحق، ثم الصلاة والسلام والتحية والإكرام على أشرف الأنبياء والمرسلين حبيب إله العالمين مولى الثقلين جد الحسن والحسين الذي سمي في السماء بأحمد وفي الأرضين بأبي القاسم محمد، وعلى أولاده المعصومين المنتجبين المكرمين، ولعنة الداعمة على أعدائهم ومنكري فضائلهم ومناكبهم وغاصبي حقوقهم من الآن إلى قيام يوم الدين. أما بعد، قال الله تبارك وتعالى: بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اجتنبوا كثيرا من الظن إن بعض الظن إثم ولا تجسسوا ولا يغتب بعضكم بعضا أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا فكرهتموه واتقوا الله إن الله تواب رحيم. صدق الله العلي العظيم. صلوات. عزیزان گرامی، ماہ مبارک رمضان آدھا گزر گیا ہے. یہ بابرکت مہینہ جو اپنے ساتھ بہت سی برکتیں نعمتیں لے کر آیا ہے، آدھا ختم ہو گیا، اور جو دوسرا حصہ ہے، دوسرا آدھا حصہ، اس میں یہ کوشش کرنی چاہیے کہ جتنا ہو سکے ہم اس مہینے کی برکات کو سمیٹ لیں، اس مہینے کی گھڑیوں سے، راتوں سے، دنوں سے استفادہ کر لیں. معلوم نہیں آئندہ سال ہم زندہ ہوں نہ ہوں. ماہ رمضان تو آتا رہے گا، لیکن ہماری زندگی کا کوئی بھروسہ نہیں ہے. لہٰذا یہ جو آیہ کریمہ میں نے اب حضرات کی خدمت میں تلاوت کی، وہ سورہ حجرات کی 12ویں نمبر کی آیہ ہے. 3 چیزوں کا اس میں ذکر ہے، اور یہ 3 چیزیں ایسی ہیں کہ جس کا تعلق ہمارے معاشرے سے ہے. اگر معاشرے میں ان چیزوں کی اصلاح ہو جائے تو کافی ایک اچھا معاشرہ، ایک مؤمن معاشرہ تشکیل پا سکتا ہے. یہ 3 چیزیں کہ جس کی طرف اس آیہ کریمہ میں اشارہ ہوا ہے. پہلی چیز ہے، ارشاد ہوتا ہے کہ اجتنبوا کثیرا من الظن. خطاب وہی مومنین سے ہے کیونکہ سورہ مدنی ہے. اے ایمان والوں، سوء ظن سے بچو. کثرت ظن، کثرت بدگمانی ٹھیک نہیں ہے. اور بعض ظن، بعض ایسے گمان ہوتے ہیں کہ جو اسم یعنی گناہ ہوتے ہیں. لہٰذا جانے انجانے میں آپ لوگ گناہ میں کہیں نہ پڑ جائیں. لہٰذا زیادہ کثیر و ظن نہ بنیں، اجتناب کریں گمان بد سے، سوء ظن سے. یہ ایک حکم ہے. دوسرا حکم جو اسی آیہ کریمہ میں ملتا ہے، ارشاد ہوتا ہے کہ وَلَا تَجَسَّسُوا. جاسوسی بھی مت کریں، ایک دوسرے کے ٹوہ میں مت رہیں، کہاں جاتا ہے، کیا کرتا ہے، کہاں سے آتا ہے. وَلَا تَجَسَّسُوا، کبھی بھی ایک دوسرے کی جاسوسی مت کریں. اور پھر تیسری چیز کی طرف اشارہ فرماتے ہیں، وَلَا يَغْتَبْ. غیبت بھی مت کریں، کیونکہ غیبت جو ہے وہ بہت بڑا گناہ ہے، اور اس کی آگے جو ہے وضاحت بھی دیتے ہیں، تشریح کرتے ہیں کہ یہ گناہ کس قسم کا ہے. فرماتے ہیں یہ جو غیبت ہے یہ ایسے ہی ہے جیسے کوئی اپنے مردہ بھائی کے گوشت کو کھاتا ہے. ایحب احدکم، آیا آپ میں سے کوئی ایک یہ پسند کرے گا، ان یاکل لحم اخیہ، کہ اپنے بھائی کو میتا، جو کہ میت ہے، جو کہ مردہ ہے، اس کا گوشت کھائے. پھر خود جواب ہی دیتے ہیں کہ فکرہتموہ. آپ ظاہر ہے سب لوگ اسے کراہت کرتے ہیں، کوئی بھی ایسا نہیں چاہتا. جب کوئی نہیں چاہتا تو پھر واتقوا اللہ، اللہ سے ڈرو.
اور اللہ جو ہے وہ تواب ہے، وہ توبہ قبول کرتا ہے، اگر اسے کوئی توبہ مانگی جائے تو وہ قبول کرتا ہے۔ لیکن 3 چیزوں کی طرف ایک ہی آیہ کریمہ میں ارشاد ہے۔ واقعاً یہ جو کہتے ہیں کہ قرآن جو ہے وہ کتاب ہدایت ہے، وہ اسی لحاظ سے کہ اگر اس پر آدمی تدبر کرے، غور سے پڑھے، سمجھنے کی کوشش کرے، تو ایک ہی آیت کریمہ میں جو ہے 3 مسائل کی طرف اشارہ ملتا ہے جو ہمارے سوسائٹی میں، ہمارے معاشرے میں جو ہے بہت کثرت سے پایا جاتا ہے، اور ہمیں اس کا خیال بھی نہیں رہتا۔ ہم ان چیزوں کو انجام دیتے ہیں، ہماری توجہ بھی نہیں رہتی۔ لہذا قرآن کا پڑھنا اس لیے بھی ضروری ہے کہ یہ آدمی کو متوجہ کر دیتا ہے۔ انسان تو ہے فراموش کا، لہذا جو وہ قرآن پڑھتا ہے تو ان آیات کے ذریعے سے وہ متوجہ ہو جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ اس کو ایک درس دیتے ہیں کہ دیکھو ان پر غور کرو، ان پہ سوچو اور ان پر عمل کرو۔ اب پہلی چیز جہاں ارشاد ہوتا ہے کہ اجتنبوا کثیرا من الظن، یہ جو بدگمانی ہے اسے اجتناب کرو، کیونکہ اس سے بڑے مسائل پیدا ہوتے ہیں۔ 2 چیزیں ہیں، ایک ہے سوء ظن اور اس کے مقابلے میں ہے حسن ظن۔ سوء ظن یعنی بدگمانی، حسن ظن یعنی اچھا گمان۔ اب دیکھیں دونوں میں کتنا فرق ہے۔ ایک مرتبہ ایک شخص اگر اپنی آنکھوں سے کچھ دیکھتا ہے تو وہ تو گمان نہیں ہے، گمان وہاں ہوتا ہے جب آپ نے کچھ دیکھا نہیں ہوتا، سنی سنائی باتوں پر عمل کرنا گمان ہے، یا آپ نے اپنے ذہن میں ایک چیز کے متعلق ایک خاکہ سا بنا لیا کہ ایسا ہوا ہے، ایسا ہو سکتا ہے، ایسا ہوگا، تو اس کو کہتے ہیں گمان۔ یقین تو نہیں ہے، یقین الگ چیز ہے، گمان الگ چیز ہے۔ جب آپ کو کسی چیز کا یقین نہیں ہے، گمان ہے، تو بہتر ہے کہ انسان اچھا گمان کرے، حسن ظن کرے، سوء ظن نہ کرے۔ مومن کی صفات ہے کہ وہ ہمیشہ حسن ظن کرتا ہے۔ آپ اس کو آزمائیں، دوسروں کے ساتھ جب آپ کے معاملات ہوتے ہیں، ڈیلنگز ہوتی ہیں، آپ اس میں حسن ظن کر کے دیکھیں، آپ کا بھی فائدہ ہے، اس کا بھی فائدہ ہے، اور پورے معاشرے اور سوسائٹی کا فائدہ ہے۔ لیکن اگر ہم جو ہیں بات بات پہ سوء ظن کریں، جو کہ حرام ہے، درست نہیں ہے، اس سے آدمی کو بھی تکلیف ہوتی ہے، ذہنی تکلیف، اور جس کے متعلق بدگمانی کی ہے اس کے متعلق بھی آپ نے جو امیج بنا لی، جو آپ نے اس کی پکچر بنا لی اپنے ذہن میں، وہ بھی ایک خراب پکچر ہے۔ اور پھر آپ اس کو آگے جب پھیلاتے ہیں، دوسروں تک بات پہنچاتے ہیں، تو اس سے جو ہے معاشرے میں باقی لوگ بھی ان کی وہ عزت جو ہے معاشرے میں ختم ہو جاتی ہے اور بدگمانی پھیل جاتی ہے۔ ہمارے یہاں اس ویسٹرن کنٹریز میں بعض بچے جو ہیں، یہ میں بچوں کے لیے کہہ رہا ہوں، وہ اپنے دوستوں کے ہاں وہ سلیپ اوور کرتے ہیں۔ بعض جگہوں پہ میں نے دیکھا ہے، سب جگہ تو نہیں، تو ان کی یہ کوشش ہوتی ہے کہ اپنے دوستوں کے ساتھ اپنے ماں باپ سے اجازت لیں کہ بھئی آج ہم سلیپ اوور کریں گے کیونکہ ویکینڈ ہے، اور ویکینڈ میں ہم جو ہیں جائیں گے، وہاں کھیلیں گے۔ تو بعض پیرنٹس اجازت دیتے ہیں، بعض پیرنٹس اجازت نہیں دیتے۔ اگر آپ سلیپ اوور کی اجازت دیتے ہیں، پیرنٹس کو میں کہہ رہا ہوں، تو پھر آپ کو مانیٹر کرنا پڑے گا، دیکھنا پڑے گا کہ آپ کے بچے کہاں جاتے ہیں اور کیا باتیں کرتے ہیں، کیسے گیمز کھیلتے ہیں، کیا ڈسکشن ہوتا ہے۔ خود بذات خود سلیپ اوور میں کوئی پرابلم نہیں ہے، لیکن پرابلم اس وقت ہے کہ اس سلیپ اوور میں کیا ہوتا ہے۔ تو یہ ایک ایسی چیز ہے کہ جو یہاں پر کامن ہے۔ ٹھیک ہے، اگر اس کو انسان مانیٹر کرے، دیکھے، تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے، بالخصوص جب لڑکیاں چاہتی ہیں کہ باقی اپنی فرینڈز کے ساتھ، لڑکیوں کے ساتھ جو ہے گیمز کھیلیں یا سلیپ اوور کریں، تو وہاں پھر ذمہ داری زیادہ بڑھ جاتی ہے۔ اور کیونکہ یہ جو بدگمانی ہے، یہ جب ایک مرتبہ آ جائے ذہن میں، پھر یہ آسانی سے نہیں نکلتی۔ ایک واقعہ اسی طرح ہوا کہ ایک صاحب نے اپنی بیٹی کو اجازت دی کہ وہ، اور یہ سلیپ اور آپس میں ہوتا ہے مومنین میں، ایسا نہیں ہے کہ مثلا کوئی جو ہے غیر مسلم، نہیں، آپس کی بات ہو رہی ہے۔ تو اس نے اپنی بیٹی کو اجازت دی کہ جاؤ، تم میں اجازت ہے، کوئی بات نہیں، تم جاؤ، پھر صبح میں آ جانا۔ تو اور اس میں زیادہ تر تو کوئی پرابلم نہیں ہے اور نہیں ہونی چاہیے،
اب جب وہ سلیپ اوور ختم ہوا تو اگلے دن ایک دوست نے اس آدمی کو فون کیا، کسی دوست نے، اور ایک بات کہی، صرف ایک بات، اور اس سے جو ہے کتنے بڑے مسائل بعد میں پیدا ہوئے، اور وہ بات ایسی تھی کہ جو سوء ظن کہلاتی ہے، بدگمانی. اور اس میں صرف ایک بات کی، صرف اتنا کہا کہ آپ کی بیٹی جو فلاں دن فلاں کے گھر میں سلیپ اوور کے لیے گئی تھی، تو اس وقت اس لڑکی کا جس کے ساتھ اس نے سلیپ اوور کے لیے گئی تھی، اس لڑکی کا بھائی بھی گھر پہ موجود تھا. اب یہ ایک جملہ ہے، اس کا بھائی بھی موجود تھا. تو دیکھا جائے تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے، بھائی تھا تو، لیکن بدگمانی شروع ہوئی. اور اس نے جس مقصد سے کیا تھا، جس مقصد سے یہ بات کہی تھی، وہ بھی جو ہے سوء ظن کرنا تھا، بدگمانی پہلانی تھی. اب یہاں باپ جو ہے اس کے ذہن میں مختلف قسم کے خیالات آ رہے ہیں. یہ جو خیالات آ رہے ہیں یہ بڑے خطرناک ہیں، ان کا نکالنا بڑا مشکل ہے. لہذا کبھی بھی کوشش کریں، ہمیشہ کوشش کریں کہ کبھی بھی کسی کے متعلق بدگمانی مت پہلائیں، بدگمانی نہ کریں، ہمیشہ اچھا گمان رکھیں. روایات میں اس سلسلے میں بہت کلیئر انسٹرکشن ہیں. ایک روایت میں ملتا ہے کہ اگر تم دیکھو کہ تمہارے مومن دوست، مومن بھائی کے منہ سے تمہیں شراب کی بو بھی آئے، لیکن چونکہ تم نے خود نہیں دیکھا کہ اس نے شراب پی ہے، لہذا وہاں بھی سوء ظن مت کرو. اگرچہ شراب کی بو آ رہی ہے، اس پر بھی حسن ظن کرو کہ یہ بو جو ہے کسی دوائی کی بو ہو سکتی ہے، اس نے کوئی میڈیسن لیا ہوگا، کوئی بیماری ہے. جب تک تم نے خود اپنے آنکھوں سے نہیں دیکھا، تمہیں یقین نہیں ہے، تو اگر اس کے منہ سے شراب کی بو بھی آ رہی ہے تب بھی تمہیں جو ہے سوء ظن، بدگمانی کی اجازت نہیں ہے. اگر اس پر عمل کیا جائے تو ہمارے معاشرے سے بڑے مسائل حل ہو سکتے ہیں. دوسری چیز اسی ایک ہی آیہ کریمہ میں تجسس یعنی دوسروں کے معاملات میں ٹانگ اڑانا، اور ہمیشہ یہ دیکھنا کہ اس کے پاس اتنے پیسے کہاں سے آ گئے، اس نے یہ نئی گاڑی کیسے لے لی، یہ کیا کرتا ہے، کہاں جاتا ہے. یہ بھی جو ہے اپنے لیے بھی نقصان دہ ہے. اور پھر وہ معاشرے میں جو ہے بات پہلانا کہ میں نے دیکھا کہ یہ شخص جو ہے پتہ نہیں یہ کیا کیا کرتا ہے. دوسروں کے معاملے میں تجسس نہیں کرنا چاہیے، جاسوسی نہیں کرنی چاہیے. یہ بھی ہمارے معاشرے میں بہت زیادہ ہوتا ہے. بالخصوص معذرت کے ساتھ کہتا ہوں، جو ہماری بہنیں ہیں ان میں یہ تجسس کی بیماری بہت زیادہ ہے. مردوں میں بھی ہے لیکن عورتوں میں زیادہ ہے. اگر خدا نہ خواستہ کبھی کسی کے ہاں کسی کا رشتہ ٹوٹ جائے، منگنی ٹوٹ جائے، تو پھر یہ خواتین ایک دوسرے کے ذریعے تجسس کرتی ہیں کہ یہ منگنی کیوں ٹوٹ گئی. بھئی منگنی ٹوٹ گئی، اس کے ہزار وجوہات ہو سکتے ہیں، آپس میں جو ہیں ان کے ذہن نہیں ملتے یا کوئی اور وجہ، لیکن یہ نہیں، ضرور لڑکی میں کوئی عیب رہا ہوگا جس کی وجہ سے یہ منگنی ٹوٹ گئی. اب اس کے ساتھ کون شادی کرے گا؟ اسی قسم کی باتیں پہلانا. اگر انسان صرف اس ایک نقطے پر غور کرے کہ آج فلاں شخص کی بیٹی کی منگنی ٹوٹ گئی ہے، کل تمہاری بیٹی کی منگنی بھی ٹوٹ سکتی ہے. اگر تم اس کے لیے اس قسم کی تجسس کرتے ہو، جاسوسی، تو کل تمہاری متعلق بھی ایسا ہوگا. اور ہم میں یہ چیز بہت زیادہ ہے کہ ہم ایک دوسرے کی ٹوہ میں لگے رہتے ہیں. مجھے ایک پرسنل واقعہ بھی یاد ہے. پاکستان میں ایک جگہ میں گیا، کسی کے یہاں فاتحہ تھا، مشہور آدمی تھا، انتقال کر گیا. ہم فاتحہ کے لیے دعا کے لیے گئے. تو وہاں جو فاتحہ ہوتے ہیں وہ گھر کے باہر وہ چارپائی اور انتظام ہوتا ہے، لوگ آتے ہیں فاتحہ پڑھ کے دعا کر کے چلے جاتے ہیں. تو میں بھی گیا وہاں فاتحہ پڑھنے کے لیے. اتفاق سے جو وہاں اس ایریا کا جو ڈپٹی کمشنر تھا وہ بھی دعا کے لیے فاتحہ کے لیے آیا. ہمارے ہاں یہ ایک اچھی رسم ہے جو ابھی تک باقی ہے، یہ فاتحہ خوانی کی. ویسے تو ویسٹرن جو کلچر ہے وہ اتنا ہمارے کلچر پر غالب آ گیا کہ بہت سی چیزیں جو اچھی تھیں وہ ہم نے چھوڑ دی ہیں اور چھوڑ رہے ہیں. بزرگوں کا ادب، بہت سی چیزیں، اچھی چیزیں، وہ ابھی تک فی الحال یہ چیز جس کو میں دیکھ رہا ہوں کہ یہ باقی ہے اور انشاءاللہ باقی رہے، یہ فاتحہ خوانی. کہ پہلے تو 3 دن کی فاتحہ خوانی ہوتی تھی، یعنی کسی کے ہاں اگر خدا نخواستہ کوئی انتقال کر جائے تو لوگ فاتحہ پڑھنے کے لیے 3 دن جاتے تھے.
اب اگر 3 دن نہیں 1 دن بھی ہے کم از کم اس کو باقی رکھنا چاہیے، اس میں بہت فائدے ہیں۔ ایک تو ایک دوسرے کے ساتھ محبت بڑھتی ہے، مرحوم کے لیے دعا ہو جاتی ہے، اور جو ہے اس بہانے مومنین آپس میں بیٹھ جاتے ہیں۔ تو ہم جب فاتحہ پڑھنے گئے اور ڈی سی صاحب بھی آئے، اتفاق سے اس نے مجھے دیکھا تو میرے قریب آ کر بیٹھ گئے۔ بہرحال فاتحہ ہوئی، دعا ہوئی۔ اب یہ جو پولیٹیشنز ہوتے ہیں یا جو بڑے لوگ ہوتے ہیں یہ زیادہ دیر نہیں بیٹھتے، دعا کے بعد جو ہے وہ جانے لگتے ہیں۔ تو اس نے جو ہے جانے سے پہلے میرے کان میں کچھ کہا، اپنا جو ہے منہ قریب کر کے میرے کان میں کچھ کہا، میں بھی سنتا رہا، سر ہلاتا رہا۔ 1-2 منٹ 3 منٹ اس نے میرے کان میں کچھ کہا، پھر اس کے بعد اس نے وہ رسا سے اجازت لی، مجھ سے اجازت لی اور چلا گیا۔ اب میں لوگوں کے چہرے دیکھ رہا ہوں، ڈپٹی کمشنر چلا گیا، سب کے سب مجھے دیکھ رہے ہیں کہ میں ان کو بتاؤں کہ اس نے کیا کہا مجھے، لیکن کسی کی ہمت نہیں ہوئی۔ آخر کار کچھ لوگ آئے، ابھی فاتحہ چل رہا ہے، اور مجھے کہا یہ ڈی سی نے کیا کہا آپ کو؟ اس نے کچھ کہا آپ کو؟ اور میں دیکھ رہا ہوں کہ ان کے دل میں جو تجسس شروع ہوا، جاسوسی شروع ہوئی کہ اس نے کان میں کیا کہا، کہیں اس کو جو ہے کہیں پوسٹ تو نہیں دے رہا، یا جو ہے کوئی اور بات تو نہیں ہے، حالانکہ کوئی بات نہیں تھی۔ تو میں نے بھی جو ہے وہ جو ان کے ذہن میں چل رہا تھا اس کو تھوڑا لمبا کیا، میں نے کہا ذرا اور چلتا رہے، میں نے کہا بھی بتاتا ہوں، تھوڑی دیر کے بعد بتاتا ہوں۔ تو جب اچھا خاصا وقت گزر گیا، لوگ جانے لگے، تو میں نے کہا بھائی صاحب وہ ڈی سی نے میرے کان میں کہا کہ اس کی والدہ کی طبیعت خراب ہے، اس کے لیے دعا کریں۔ اتنی سی بات تھی، میری والدہ کی طبیعت خراب ہے، اس کے لیے دعا کریں، التماس دعا کے لیے کہا ہے، اور کچھ نہیں کہا۔ اور آپ لوگ یہ سمجھ رہے ہیں کہ ضرور کوئی بات، اس کو کہتے ہیں تجسس، جاسوسی، جسے منع کیا گیا ہے۔ درود بھیجے گا محمد اور آل محمد۔ اور تیسری چیز جو اس آیہ کریمہ میں ارشاد ہوتا ہے اخلاقیات کے متعلق، وہ ہے وَلَا يَغْتَبْ بَعْضُكُمْ بَعْضًا أَيُحِبُّ أَحَدُكُمْ أَنْ يَأْكُلَ لَحْمَ أَخِيهِ مَيْتًا فَكَرِهْتُمُوهُ۔ ایک دوسرے کی غیبت مت کرو، ایک دوسرے کی پیٹھ پیچھے برائی مت کرو۔ کہتے ہیں یہ غیبت ہوتی کیا ہے؟ غیبت کی تعریف یہ کہتے ہیں کہ اگر سامنے بات کہتے تو وہ جو ہے ناراض نہ ہوتا، اور یہی بات اب آپ جو ہے چونکہ سامنے نہیں ہے، غیبت میں کر رہے ہیں اس کے، اور وہ ناراض ہوگا اس کو سن کر، تو یہ غیبت ہے، یعنی برائی۔ اور اس سلسلے میں 2-3 چیزیں عرض کرتا ہوں کہ جس کی طرف ہماری توجہ نہیں ہے۔ آپ نے ٹھیک ہے یہ گناہ کبیرہ ہے، اس کے متعلق بہت سنا ہے، لیکن چند چیزیں ایسی ہیں کہ جس کی طرف آپ لوگوں کی توجہ زیادہ مبذول ہونی چاہیے۔ وہ یہ کہ جس طرح غیبت کرنا حرام ہے، اسی طرح غیبت سننا بھی حرام ہے۔ ہم اس کی طرف ہماری توجہ نہیں ہے۔ کہتے ہیں وہ فلاں غیبت کر رہا تھا، بھئی وہ تو فعل حرام کر رہا تھا، تم بھی تو سن رہے تھے نا۔ تمہاری ذمہ داری کیا تھی؟ تمہاری ذمہ داری یہ تھی کہ تم اس کو روکتے، منع کرتے، لیکن نہیں، وہ تو اس میں تو مزہ آتا ہے سننے میں، وہ کوئی نہیں روکتا، کیونکہ دوسرے کی برائی سننے میں انسان کو مزہ آتا ہے۔ اسی وجہ سے فرماتے ہیں کہ یہ بہت بڑا گناہ ہے، یہ مردہ بھائی کے گوشت کھانے کے برابر ہے۔ اور یہ جو غیبت ہے اس کے متعلق ایک روایت میں نے پڑھی، عجیب روایت ہے، بڑی خوبصورت روایت۔ ارشاد ہوتا ہے معصوم علیہ السلام سے اگر کوئی شخص غیبت کرے اور اس کے بعد وہ توبہ کرے اور اس کی توبہ قبول ہو، تو پھر بھی اگر اس کے پاس جنت جانے کا سرٹیفکیٹ ہے، تمام شرائط، سب سے آخر جنت میں جائے گا، جنت میں سب سے آخر میں جنت میں داخل ہوگا، کیونکہ اس نے غیبت کی تھی اور غیبت کے بعد اس کی توبہ قبول ہو گئی تھی۔ اور اگر غیبت کرتا ہے، توبہ نہیں کرتا یا توبہ قبول نہیں ہوتی، تو جہنم میں سب سے پہلے داخل ہوگا۔ جہنم میں تو وہ جائے گا ہی، لیکن کیسے جائے گا؟ سب سے پہلے۔ کیوں؟ کیونکہ اس نے غیبت کی، پھر اس کے بعد توبہ نہیں کی۔ اب غیبت کی توبہ یہی ہے کہ جس آدمی کی غیبت کی ہے اس سے جا کر معافی مانگے، اس سے جا کے حلالیت طلب کرے۔ ہمارے لیے بہت مشکل مرحلہ ہے کہ کسی کے پاس جا کر معافی مانگے، بہت مشکل ہے۔ لیکن اگر آپ روایات کو دیکھیں، سیرت معصومین کو دیکھیں، تو عزیزان گرامی مشکل مرحلہ نہیں ہے،
بہت آسان ہے، صرف اور صرف اپنے نفس پر قابو پانا ہے، انانیت کو ختم کرنا ہے۔ انا انا انا، میں میں میں، آئی آئی آئی، اس کو صرف ختم کرنا۔ اگر یہ چیز ایک مرتبہ، یہ بت ہے، بت، اگر آپ واقعاً بت شکن ہیں، اب اس بت کو توڑ دیں، انانیت کے بت کو توڑ دیں، تو کوئی مشکل نہیں ہے۔ جو شخص بھی نیک کام کے لیے پہلا قدم اٹھاتا ہے اس کا ثواب اور اجر زیادہ ہے بنسبت اس شخص کے کہ جو انتظار کر رہا ہے کہ نہیں وہ پہلے آئے، وہ پہلے معافی مانگے، وہ کیوں نہیں آتا میرے پاس، میں کیوں جاؤں۔ اگر اس کو یہ سمجھ آ جائے کہ اگر تم جاؤ گے تو تمہارے لیے کئی گنا ثواب ہے اور اس میں تمہارا کئی گنا کا فائدہ ہے، کئی گنا فائدہ ہے، تو پھر وہ کبھی دیری نہیں کرے گا۔ دیری اسی وقت ہوتی ہے، اسی وجہ سے ہوتی ہے کہ ہم نے ایک بت بنا رکھا ہے انانیت کا۔ انانیت یعنی میں۔ کچھ استثناءات بھی ہیں لیکن آپ اس کی طرف توجہ نہ کریں۔ بعض لوگ کہتے ہیں مولانا صاحب وہ تو بعض ایسے موارد ہیں کہ جس میں غیبت جائز ہے، اب وہ آپ لوگوں کے لیے نہیں ہے۔ اگر آپ اس میں پڑ جائیں تو وہ جائز ناجائز کے مسئلے میں پھر آپ سے غلطی بھی ہو سکتی ہے اور اس میں بھی آپ کے لیے نقصان ہے۔ وہ چند چیزیں ہیں، آپ اس کو کبھی بھی اپنے دفاع کے لیے اس کو وجہ مت بنائیں۔ وہ تو یہ ہے کہ مثلا اگر کسی شخص کو آپ نے انصاف دلوانا ہو اور انصاف نہیں دلوا سکتے صرف اس کے کہ اس کی غیبت ہو یا کسی برائی سے اس کو روکنا ہو اور وہ اس وقت رک جائے گا جب آپ اس کی غیبت کریں گے، یہ استثناءات ہیں، لیکن ہم ان استثناءات کو اپنے مقصد کے لیے استعمال کرتے ہیں اور یہ اس کی تشخیص دینا آسان نہیں ہے کہ یہ موارد میں سے یہ کون سا مورد ہے۔ ہاں اگر کوئی بہت ہی ماشاءاللہ پہنچا ہوا بزرگ ہے، ہو سکتا ہے وہ تشخیص دے، لیکن آپ اور ہم اس کی تشخیص نہیں دے سکتے کہ یہ موارد استثناء والے ہیں یا نہیں۔ وہ بہت دقت والا کام ہے، لہذا چانس مت لیں، اور بہتر یہی ہے کہ استثناءات کو بھول کر آپ یہ سمجھیں کہ مطلقہ کسی کی غیبت نہیں کرنی۔ الغیبت جحد العاجز، یہ ایک ایسے آدمی کی کوشش ہے کہ جو کمزور ہے، کوئی کام کر سکتا نہیں ہے، لہذا کمزور آدمی کا کام ہے غیبت کرنا۔ بہادر آدمی اور وہ آدمی کی جو واقعاً مضبوط ہو وہ کبھی غیبت نہیں کرتا، ہمیشہ کمزور آدمی غیبت کرتا ہے۔ بس میں اپنے عرائض کو یہیں ختم کرتا ہوں، کل انشاءاللہ افواہوں کے متعلق جو ہے گفتگو ہوگی، رومرز کے متعلق، کہ یہ جو رومرز ہوتے ہیں، افواہیں جو معاشرے میں پھیلتی ہیں، اس کی کیا مضر اثرات ہیں، انشاءاللہ اس پر گفتگو کریں گے۔ اور آخری عشرہ ماہ مبارک رمضان کا اس کا موضوع قرآن مجید رہے گا، اور قرآن مجید کے تلاوت کے آداب اور قرآن مجید کی تفسیر اور شب قدر کے اعمال اور سیرت حضرت امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ الصلوۃ والسلام۔ باراللہ تجھے واسطہ تیرے عزت و جلال کا، روحانی بیماریاں ہم سے دور فرما، جسمانی بیماریاں ہم سے دور فرما، تجسس کی بیماری، سوء ظن کی بیماری اور غیبت کی بیماری ہم سے دور فرما، اور باراللہ ہمارے ہاتھ اور زبان سے دوسرے مسلمان کو ہمیشہ فائدہ پہنچا، ہمارے وجود سے اسلام اور مسلمین کو فائدہ پہنچا، ہمارے وجود سے مذہب حق تشیع کو فائدہ پہنچا، اور جو لوگ مذہب حق تشیع کی خدمت کرتے ہیں باراللہ یہ خدمات ان سے قبول فرما، جو مومنین اور مومنات یہاں اس امام بارگاہ میں افطاری کے سلسلے میں محنت کرتے ہیں، زحمت اٹھاتے ہیں، باراللہ ان کو جزائے خیر عطا فرما۔ آج کی یہ افطاری جن مومنین کی طرف سے ان کے مرحومین کو غریق رحمت فرما، حاضرین کے مرحومین کو بھی غریق رحمت فرما، ہماری عاقبت انجام اور ہماری آخرت کو بخیر فرما، بروز قیامت ہم کو شہدائے کربلا اور شہدائے اسلام کے ساتھ معشور فرما، اور بروز قیامت باراللہ ہم کو محمد و آل محمد علیہ السلام کی شفاعت نصیب فرما، اور موت سے پہلے امام زمان علیہ السلام کے مبارک چہرے کی زیارت نصیب فرما، آمین یا رب العالمین۔ وإلى الأرواح المؤمنين والمؤمنات رحم الله من قرأ سورة المباركة الفاتحة مع الصلوات۔
الحمد لله الذي ذكره شرف للذاكرين وطاعته نجاة للمطيعين وحمده عز للحامدين وشكره فوز للشاكرين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أبي القاسم محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. أما بعد فقد قال الله سبحانه وتعالى في محكم كتابه الحكيم بسم الله الرحمن الرحيم اقرأ باسم ربك الذي خلق خلق الإنسان من علق اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم. صلوات. عزیزان محترم، یہ میری 17ویں تقریر ہے جو سورہ علق پر مبنی ہے، اور اس تعلق سے آپ نے دیکھا ہوگا کہ افتتاح ہے رمضان کے موقع پر میں نے ان 5 آیتوں کی تلاوت کی تھی، اور اس کے بعد میں نے جس وقت مقدمے کو ختم کیا تھا اس کے دوسرے دن پھر ایک مرتبہ ان 5 آیتوں کی تلاوت کی عزت مجھے حاصل ہوئی، اور آج اس اعتبار سے آخری مرتبہ ان آیتوں کی تلاوت کر رہا ہوں کہ کل سے ہمارے موضوع سخن میں آگے کی آیتیں داخل ہو جائیں گی. تو گویا اس تعلق سے 17ویں مجلس میں آ کر یہ 5 آیتیں اپنے کمال کو پہنچ رہی ہیں. یہ پروردگار علی اعلیٰ کا احسان ہے اور مالک کا کرم ہے کہ اس نے ہمیں بھرپور موقع دیا کہ ہم اپنی گفتگو اس تعلق سے قائم کر سکیں. آپ نے محسوس کیا ہوگا کہ ایک طولانی مقدمہ تھا اس تعلق سے جس کو آپ کی خدمت میں پیش کیا، اور اس میں صرف اور صرف جو بات میرے پیش نظر تھی وہ یہ کہ کسی طرح سے اگر یہ مقدمہ علق کے عنوان سے سمجھ میں آ جائے تو قرآن کی تفہیم آسان ہو جائے گی. یہ میرے پیش نظر بات رہی ہے. ان تقاریر کو محفوظ بھی کیا گیا ہے، انٹرنیٹ کے حوالے بھی کیا گیا ہے، براہ راست بھی نشر ہو رہی ہیں. ظاہر ہے کہ جس کو جب موقع ملے وہ ان تقاریر کو ایک مرتبہ پھر دیکھے، اور اس میں ایسا نہیں ہے کہ کوئی اضافے کی گنجائش نہیں ہے، حتماً اضافے کی گنجائش ہے. جیسے فکر انسانی جو خود سیلانی و تباہ ہے، جو آگے بڑھنے پر آمادہ رہتی ہے، وہ یہ بات اپنے سامنے رکھ لیں سننے والے، ان کے مشاہدے کی بات کر رہا ہوں کہ یہ فکر آگے بڑھے گی، یہ ذکر آگے بڑھے گا تائیں کہ ہم اپنے مقصد پر پہنچ جائیں. اور مقصد وہی ہے جو مقصد الہی ہے، حکمت وہی ہے جو حکمت الہی ہے. ہم سب اس سے وابستہ ہیں. تو معانی ہو کہ مفاہیم ہو، ترجمہ ہو کہ تفسیر ہو، اس میں کسی بھی صورت سے داخل نہیں کی جا رہی ہیں چیزیں خارج سے، بلکہ کوشش یہ کی جا رہی ہے کہ جو اشیاء داخل میں ہیں ان کو کس طرح سے ہم ظاہر کر سکیں، عیاں کر سکیں، کھول سکیں، بتا سکیں، بتلا سکیں، اور اس تعلق سے لوگوں تک ان باتوں کو پہنچا سکیں. یہ 5 آیتیں تھیں جن کا تذکرہ رہا ہے، اور ظاہر ہے کہ ظاہر لفظ ترجمہ آپ کے سامنے ہے. اللہ کے نام کے ساتھ جو رحمان بھی ہے، رحیم بھی ہے، اپنے بندہ خاص کو یہ حکم مل رہا ہے اور یہ کہا جا رہا ہے پڑھو رب کے نام سے، رب کے نام کے ساتھ، رب کے نام کو کہ جس نے خلق کیا ہے، انسان کو خلق کیا علق سے، وہ خون جامد سے کہ جس کی کوئی حیثیت اور حقیقت نگاہوں کے سامنے نہیں ہے، لیکن بہرحال حقیقت تو یہی ہے کہ وہ اس جامد خون کے خطرے سے پیدا ہوا ہے. اور اس کے بعد یہ کہ پھر ایک مرتبہ اس کو دہرانے کی بات کی گئی. مفسرین حیران ہیں، ایک مرتبہ پھر لفظ اقرا آیا اور اس کے ساتھ ہی اس کو مربوط کیا گیا، وابستہ کیا گیا، پیوند کیا گیا، پیوست کیا گیا ربک الاکرم، کہ تیرا رب بڑا کریم ہے، تیرا رب بڑا اکرم ہے. اور یہی نہیں بلکہ آگے بڑھتے ہوئے ایک منزل پر آئی کہ اس نے
اپنے اکرام کو، اپنے انعام کو بصورت قلم انسان کو دیا ہے، اور پھر ایسی صورت میں کہ جہاں انتہا یہ ہے علم الانسان ما لم یعلم، کہ انسان کو وہ علم دیا، انسان کو تعلیم دی، انسان کے تعلق سے اب کیا تربیت ہوئی ہوگی کہ جس کا تذکرہ کیا ہے علم الانسان ما لم یعلم، جو جانتا نہیں تھا، جو پہچانتا نہیں تھا، جس کے تعلق سے وہ علم نہیں رکھتا تھا، وہ اس تک پہنچا دیا گیا۔ علم الانسان ما لم یعلم، یعنی پہنچا دیا گیا۔ اب اس میں آنے والا کیا ہے، آئے گا کیا ہے، اس کی گفتگو نہیں ہے۔ جو آپ کے سامنے زبان ہے، وہ زبان تو یہ کہہ رہی ہے کہ انسان کو علم دیا گیا، وہ علم جس سے وہ ناواقف تھا، جس سے وہ ناآشنا تھا، جس کو وہ نہیں جانتا تھا۔ کل کی گفتگو آپ کے پیش نظر ہے، اور میں نے یہی عرض کیا کہ پروردگار علی اعلیٰ کے انعام و اکرام کا عالم یہ ہے کہ جہاں تمام تر لکھنے والے، وہ مفسرین ہو، وہ شارحین ہو، وہ ترجمہ کرنے والے ہو، سبوں نے کہا ہے اپنی کرامت کو، اپنے اکرام کو، اپنے کریم ہونے کو اس نے پہچنوایا ہے قلم کے تعلق سے۔ علم بالقلم، اقرا وربک الاکرم الذی علم بالقلم، اور وہ ایسا اکرم ہے، وہ کریموں میں کریم ہے، اس کے عالم یہ ہے کہ اس نے علم دیا، تعلیم دی قلم سے، قلم کے ساتھ اور قلم کے ذریعے۔ تینوں ہی ترجمے آپ کے پاس موجود ہیں، وسیلہ کہیے تو قلم، واسطہ کہیے تو قلم، ذریعہ کہیے تو قلم، تسلسل کہیے تو قلم۔ یہ قلم ایک ایسی صورت ہے کہ جس سے انقطاع یعنی قطع کرنا تعلق کو گویا کفران نعمت ہو جائے گا۔ اس طرح سے اگر انسان یہ چاہتا ہے کہ کسی بھی طرح سے اپنے پروردگار علی اعلیٰ کا احسان مند رہے، تو اس امر پر باقی رہے جو امر پہلی 5 آیتوں میں بیان کر دیا گیا ہے، اور اس میں نہ صرف یہ کہ امر بیان کیا بلکہ اس کو کھول کے رکھ دیا کہ یہ قلم ہے جو وجہ ہے تعلم کی، قلم ہے جو وجہ ہے تعلیم کی، قلم ہے جو وجہ بن رہا ہے علم کی۔ تو اب اس کا مطلب یہ ہے کہ علم کے شناور، علم کے بحر زقار کے غوطہ خور اگر چاہتے ہیں کہ کسی طرح سے علم سے وابستگی ہو تو وہ قلم کو فراموش نہیں کر سکتے، اور پھر قلم کا استعمال بجا استعمال، بیجا استعمال نہیں، وہ جو پروردگار علی اعلیٰ کی حکمتوں میں ہے ایسا استعمال قلم کا۔ اس لیے تحریر کرتے ہوئے کسی شے کو، اپنے تعلق سے بیان کرتے ہوئے کسی شے کو اگر انسان احتیاط نہ رکھے تو ایسا ہے جیسے کہ آپ اپنی زبان سے کلمات ادا کریں اور غیر محتاط ہو جائیں۔ قلم کے ساتھ بھی یہی احتیاط وابستہ ہے کہ اگر لکھنے پر آئیں تو احتیاط ملحوظ خاطر رہے۔ اس لیے کہ علماء نے کہا البیان بیانان، بیان کی 2 قسمیں ہیں، 2 طرح کے بیان ہیں، بیان اللسان و بیان الاقلام۔ یہ 2 طرح کے بیان ہیں، ایک وہ بیان ہے جو زبان سے ہے، یعنی کیا ہے اس بیان میں؟ اس بیان کا عالم یہ ہے آپ نے بیان کیا، بیان کہنا ہوا، پرانا ہوا، اس نے اپنا اثر زائل کیا، اور مرور زمانہ کے نتیجے میں وہ کہیں غائب ہو گیا، وہ کہیں کھو گیا۔ یعنی یہاں تک کہا گیا کہ زبانی کلامی گفتگو ایک وقت ایسا آتا ہے کہ جس کے نتیجے میں محسوس کرنے والا یہ محسوس کرتا ہے کہ نہ کوئی اثر ہے، نہ کوئی تاثر ہے، نہ اس میں بات ایسی کہ جو کہیں تک پہنچ رہی ہو۔ ایک وقت کے بعد یعنی جس کو کہتے ہیں نا چیزیں فیڈ آؤٹ ہو جاتی ہیں، اس کے تعلق سے یہ علماء نے کہا ہے، یہ فضلاء کا کلام ہے جس کو آپ کی خدمت میں پیش کر رہا ہوں کہ بیان اللسان کو نہ صرف یہ کہ کہنا ہونا ہے بلکہ اس کو ختم ہو جانا ہے، وہ ختم ہو جاتا ہے۔ لیکن بیان الاقلام کے متعلق کہا بیان الاقلام باق علی مر الایام۔ یہ علماء نے کہا ہے کہ یہ
قلم کا بیان وہ بیان ہے کہ زمانہ گزر جائے، زمانہ منقلب ہو جائے، انقلابات آ جائیں، انقلابات آ کے گزر جائیں، مگر قلم کا بیان قیامت تک کے لیے رہنے والا ہے۔ یہ فرق ہے بیان اللسان میں اور بیان الاقلام میں۔ اگر یہ باتیں سمجھ میں آ رہی ہیں تو آپ مجھے بتائیے کہ یہ پہلی 5 آیتوں کے بعد، یعنی کل 5 آیتیں، کسی بھی آپ تاریخ کو اٹھا کے دیکھ لیجئے، 6ٹھی آیت کا پہلے محل نزول میں یا نزول وحی کے تعلق سے تذکرہ نہیں ملتا۔ 6ٹھی آیت کا تذکرہ نہیں ہے، 5 آیتوں کا تذکرہ ہے۔ میں کہنا یہ چاہتا ہوں کہ یہ 5 آیتیں آ رہی ہیں اور اس کی انتہا ہو رہی ہے اس بات پر کہ علم الانسان ما لم یعلم، ہم نے بتا دیا، ہم نے تعلیم دے دی، ہم نے اس کو علم دے دیا، انسان کو جو وہ نہ جانتا تھا 5 آیتوں کو پہنچایا ہے، انتہا کی گفتگو کر دی ہے۔ اسی لیے اپنے سننے والوں کو بارہا کہا، مسلسل کہا، اب بھی کہہ رہا ہوں کہ ان 5 آیتوں کو فقط تاریخ میں رہ کر نہ دیکھیں کہ یہ 5 آیتیں آئی تھیں اور اس طرح سے سلسلہ وحی کا شروع ہو گیا، ایسے جیسے کوئی فارمیلٹی کو پورا کرتا ہے، خانہ پوری جیسے ہوتی ہے ویسے کوئی یہ خانہ پوری ہو رہی ہے، نہیں، اس کے تمام تر احکام کو جو اس میں موجود ہیں اس کو ملاحظہ کیجئے، اوامر کو محسوس کیجئے، اس میں نواہی کو تلاش کیجئے اور اس کے بعد انتہا پر نظر رکھیے کہ یہ 5 آیتیں ختم ہوتے ہوئے یہ کہہ رہی ہیں کہ سکھلا دیا انسان کو وہ جو نہ جانتا تھا، بتلا دیا انسان کو وہ جو نہیں جانتا تھا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ جیسے جیسے زمانہ آگے بڑھے گا ویسے ویسے یہ 5 آیتیں کھلتی چلی جائیں گی، یہ اپنے آپ کو ظاہر کرتی چلی جائیں گی۔ عجیب بات یہ ہے، لنگوسٹ چاہتے ہیں 5 آیتوں سے اپنے پورے علم کی ترتیب دے سکتے ہیں، اینتھروپولوجسٹ اگر ایک مرتبہ نگاہ ڈالیں تو 5 آیتوں سے اپنے علم کو تشکیل دے سکتے ہیں۔ آگے بڑھ جائیے، بایولوجسٹ کو دیکھیے تو آپ کہیں گے کہ پوری تحقیق کے دروازے کھول دیتا ہے بایولوجسٹ کے لیے، اور آگے بڑھ جائیے تو آپ کہیں کوئی اسپرچویلٹی کا قائل ہے تو کلن اس میں روحانیت موجود ہے۔ کوئی آگے بڑھ جائے اور اس کے بعد یہ کہ سائنٹولوجی کو کوئی جاننا چاہے تو اس کے اندر پوری سائنس موجود ہے جس کو کھولنے کی ضرورت ہے۔ ایمبرائیولوجی کے تعلق سے گفتگو کرنے پر آ جائیں تو سب کچھ یہاں موجود ہے۔ اب ایسی صورت میں جہاں گفتگو ہو رہی ہے تو ایسے کیسے ہوتا کہ ان کو فراموش کر دیں کہ جو تفکر کرتے ہیں، تدبر کرتے ہیں، تو پھر کہا دیکھو تفکر و تدبر کرنے والوں کے لیے بھی یہاں سب کچھ ملے گا، سب کچھ ملے گا۔ اور ظاہر فلاسفرز ہیں، وہ ریسرچرز ہیں، وہ کون ہے جو بھی آنا چاہتا ہے پہلی 5 آیتوں کو بنیاد بنا لے، اپنے علم کی تشکیل دے دے۔ 5 آیتوں میں قیامت تک کے لیے سارے خزانے موجود ہیں۔ قرآن کا کمال یہ ہے کہ قرآن نے علم کو تقسیم نہیں کیا، انسان کا کارنامہ یہ ہے کہ انسان نے علم کو تقسیم کرنا شروع کر دیا۔ یہ سائنس ہے، یہ ہیومینٹیز ہے، یہ آرٹس ہے، یہ لٹریچر ہے، یہ فلسفہ ہے، انسان کی تقسیم کیوں؟ اس لیے کہ ذہنی استعداد فقط جتنی تھی اس نے اس کو کمپارٹمنٹل کرنے کی کوشش کی، اس نے خانوں میں بانٹنے کی کوشش کی۔ خدا کے تعلق سے علم کا تذکرہ جب آئے گا تو کلن علم کا تذکرہ آئے گا، اس میں اجزاء یعنی تقسیم نہیں ہوگی۔ وہ علم جو چاہتے تھے کہ پہنچ جائے انسان تک وہ علم پہنچ گیا، اور جہاں روکنا ہے تو بے شک یسألونک عن الروح قل الروح من امر ربی وما اوتیتم من العلم الا قلیلا۔ تجھ سے آ کے پوچھتے ہیں، تیرے دربار میں آتے ہیں اور تجھ سے روح کے متعلق
متعلق سوال کرتے ہیں جو فائنلٹی آف تھاٹ ہو سکتی ہے، تو ان کو صرف یہ بتا دو، ان کی تسلی کے لیے، ان کے تشفی کے لیے محروم نہ کرنا، ان کو کہیں علم سے محروم نہ کرنا، اس لیے کہ اگر تم یہ کہو یہ امر رب ہے تو یہ علم کا نتیجہ ہے جس کے میں تم کہتے ہو کہ یہ امر رب ہے۔ یہ ٹلانے کی گفتگو نہیں ہے، یہ بھگانے کی گفتگو نہیں ہے، یہ جان خلاصی کی گفتگو نہیں ہے، سمجھ میں نہیں آیا کہہ دیا یہ امر رب ہے، اللہ کا حکم ہے، نہیں، حقیقتاً امر رب ہے، اس کو اسی طرح سے مانو۔ اور پھر اس کے بعد یہ کہ ایک مرتبہ اعلان کر دیا وما اوتیتم من العلم الا قلیلا، جو بھی تمہیں دیا گیا ہے نا، جو بھی تمہیں عطا کیا گیا ہے نا، اس عطا کو یہ سمجھو کہ یہ ہے مگر قلیل ہے، تھوڑی عطا ہے، یہ ابھی تم اس منزل کمال پر نہیں ہو کہ جہاں اس کا بھی علم تمہیں دے دیا جائے۔ تو اس کا مطلب کیا ہوا؟ اس کا مطلب یہ ہوا پوچھو، ضرور پوچھو، مگر اس سے پوچھو کہ جو جواب دے سکتا ہو، اس سے نہ پوچھو۔ فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ، سلیقہ بتایا، طریقہ بتایا، اور پھر اس کے بعد کہا دیکھو علم سے آشنائی کی صورت ایک ہی ہے، اور وہ صورت یہ ہے سوال تمہارا ہو، جواب ہر کس کا نہ ہو، ہر کس و ناکس کا جواب نہ ہو، صاحبان ذکر کا ہو، صاحبان فہم کا ہو، صاحبان فراست کا ہو۔ اہل ذکر کہا، ترجمے میں جو چاہے لکھ دیجئے، اہل ذکر کہا، وہ جو ذکر کے محافظ ہوں، ان سے تعلق ہے، ان سے سوال قائم کرو۔ اور پھر اگر تم نہیں جانتے ہو تو جاننے کا طریقہ بھی بتلا دیا۔ اب جب جاننے کا طریقہ بتا دیا اور دنیا اس پر عامل نہ ہو سکی تو گھبراہٹ کا شکار ہو گئی، اور آپس میں پوچھتے چلے کس سے پوچھیں، کس سے پوچھیں، کس سے معلوم کریں۔ اب دیکھیے ہم جن تاریخوں میں آگے بڑھ رہے ہیں، کل کا دن ہم ایک اہتمام سے منانا چاہتے ہیں، بات میں بات آئی اور ظاہر ہے کہ پوچھنے کے تعلق سے بات آئی تو پھر تذکرہ اب دیکھیے کل سے کس کا شروع ہو جائے گا۔ کل یوم بدر ہے، 17 رمضان ہے، آپ یہاں پر اپنے اعتبار سے شرکت فرمائیں گے، مگر کچھ نوجوانوں سے تقاضا یہ ہے کہ اس غزوے کے متعلق پڑھیں، کم از کم تاریخ میں رہتے ہوئے پڑھیں۔ پھر تو آپ کو معلوم ہے اس کے بعد 18، 19، 20 اور 21 یہ تاریخیں کتنی اہم تاریخیں ہیں، جس میں آپ یہ محسوس کریں گے کہ جو گفتگو میں کر رہا ہوں یہ آج جہاں ختم ہوگی اس کا تعلق ختم ہونے والا نہیں ہے، یہ یہیں سے جڑ جائے گی، یہیں سے جڑ جائے گی۔ یہ کہیں کسی صورت بھی آپ کو ایسا محسوس نہیں ہوگا کہ رک رہی ہے اور پھر یہ کہیں اور سے شروع ہو رہی ہے، ایسا قطعاً نہیں ہوگا۔ اب جب یہ میں نے بیان کر دیا تو اب یہ باتوں کو ذہن میں رکھتے ہوئے اگر آپ آج جائیں کہ وہ یہ جو کہہ رہا ہے علم الانسان ما لم یعلم، انسان کو وہ بتلا دیا، وہ سکھلا دیا، وہ دکھلا دیا، وہ جتلا دیا، اور اس کے بعد یہ پہچنوا دیا اور اس کو اس منزل پر لے آئے کہ جہاں علم کی جب بات آئی تو وہ جو نہ جانتا تھا وہ اس تک پہنچ گیا، جو وہ نہ جانتا تھا اس تک پہنچ گیا، پہنچے گا نہیں، پہنچ رہا تھا نہیں، یہ وہ منزل ہے کہ جس میں پہنچا دیا گیا۔ جس کو پہنچایا اب اس سے ربط کی ضرورت ہے، اس سے ضبط کی ضرورت ہے، اس سے تعلق کی ضرورت ہے، اس سے علاقے کی ضرورت ہے، اس سے قربت کی ضرورت ہے، اس سے نزدیکی کی ضرورت ہے۔ اس کو منہا کر کے کوئی اگر علم و عمل کے میدان میں آگے بڑھنا چاہے تو علم حاصل نہیں ہو سکتا۔ جہاں علم نہیں ہے وہاں عمل نہیں ہے، جہاں عمل نہیں ہے وہاں پھر ثواب کا تذکرہ نہیں ہے۔ انسان پھر تیار رہے، دیکھیے وہ رحمان ہے، وہ رحمان ہے، اپنی نعمتوں کو کل کائنات کے سامنے رکھ دیتا ہے۔ اب کس کی مرضی ہے آگے بڑھ کر ان نعمتوں کو اٹھا لے، کس کی خواہش ہے کہ آگے بڑھ کے ان نعمتوں کو ایک مرتبہ اس طرح سے اٹھا لے کہ اس کا خانے کرم کھلا ہوا ہے اور دست نعمت دراز ہے، جو قدرت ہے کوئی اور نہیں ہے، اس نعمت کو لے لے۔ اب جب اس نعمت کو لے لے تو پھر ظاہر ہے کہ اس نعمت کو لینے والا منکر نعمت نہیں ہو سکتا۔ الرحمن علم القرآن خلق الانسان علمہ البیان، یہ ہے علم، یہ ہے عمل۔ وہ رحمان جو سب پر اپنی رحمت واسعہ کو منکشف کر چکا ہے، اس میں دوست دشمن کی کوئی تمیز نہیں ہوتی کہ یہ دوست ہے اس کو دینا ہے، دشمن کو روک لینا ہے، نہیں، یہ اس کی رحمانیت ہے جو نعمت کی صورت میں فراواں ہے، رحمت کی نعمت کی صورت میں بے پایاں ہے، پھیلی ہوئی ہے۔ وہ رحمان ہے، وہ رحمان ہے، رحیم تو ہے مگر صفت رحمان دلیل اس بات کی ہے جو آئے، ایک مرتبہ آئے اور آ
کے کچھ لے کے اس کے خزانے سے جائے. الرحمن علم القرآن. حیران ہے دنیا، یہ الرحمن اپنے ساتھ ہی، نام کے ساتھ ہی قرآن کی تعلیم کا تذکرہ کیسے کر رہا ہے. قرآن کا علم دیا ہے، قرآن سے بڑھ کے نعمت کون سی ہے؟ کسی اور کا تذکرہ ہو بھی کیسے سکتا تھا؟ یہ قرآن کا تذکرہ مفسرین نے، یہ ذاتی رائے نہیں ہے، تمام مفسرین کا اجماع ہے، وہ کسی بھی مسلک کے ہوں، کسی بھی عقیدے کے ہوں، انہوں نے کہا قرآن کا تذکرہ اس لیے ہے کہ قرآن سے بڑھ کے کوئی نعمت نہیں ہے. اور اگر قرآن سے بڑھ کر کوئی نعمت نہیں ہے تو پھر انسان کو لازم ہے کہ وہ بڑھ کے اس نعمت سے کسب کرے، اکتساب کرے، اس نعمت کو محسوس کرے، اس نعمت کو اٹھا لے. خلق الانسان علمہ البیان. اس نعمت کو اٹھانے کے لیے انسان کو پیدا کرتا ہے اور اس کے بعد اسے بیان کا علم دیتا ہے، بیان کا علم دیتا ہے. عجیب بات یہ ہے، بیان کا علم. اس کے لیے مولانا محمود الحسن ہاشمی، شبیر احمد عثمانی، اردو کے ترجمہ کرنے والے ہمارے اہل سنت مفسرین، ترجمہ کرنے والے سبوں نے بے اختیار کہا کہ وہ شے جو آشکار کر دے چیزوں کو، وہ شے جو چیزوں کو عیاں کر دے، وہ شے جو چیزوں کو واضح کر دے. علمہ البیان، وہ علم کہ جو مبنی بیان ہو. بیان رکتا نہیں، بیان کسی صورت بھی ایسی منزل پر نہیں ہوتا جہاں اسے چھپا لیا جائے. نہیں، بیان جو کھل کر ہو، بیان جو کھول کر ہو، جس کی کیفیت یہ ہو کہ ایک مرتبہ اب انسان اگر چاہے کہ گفتگو ہو تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ گفتگو ایسی گفتگو نہ ہو جس کے نتیجے میں کوئی یہ سمجھے کچھ چھپا کر، کچھ بتا کر گفتگو کی جا رہی ہے. نہیں، بالکل کھول کر گفتگو کی جا رہی ہے. مشاہدات ہیں تو کھل کر گفتگو ہو، تجربات ہوں تو کھل کر گفتگو ہو، عقلیات پر مبنی گفتگو ہو تو کھل کر گفتگو ہو. وہ گفتگو اب تاریکیوں میں نہیں ہوگی، وہ گفتگو اب روشنی میں ہوگی، وہ روشنی میں گفتگو ہوگی. یہ کون ہے؟ یہ کون ہے؟ یہ وہی ہے جس نے کہا تھا علم الانسان ما لم یعلم. انسان کو وہ علم دیا جس کا اسے علم نہیں تھا، علم نہیں تھا. اور وہاں کہہ رہا ہے علمہ بیان، اس کو ہم نے بیان کی تعلیم دے دی. کل علم بیان میں چھپا ہوا ہے، کل علم بیان میں پنہا ہے. اسی لیے امام ہشتم علیہ السلام، امام علی ابن موسیٰ الرضا، البیان ہوا اسم العظم. یہ امام ہشتم کا قول ہے کہ بیان کو جانتے ہو کیا ہے؟ بیان اسم اعظم ہے، بیان اسم اعظم ہے. الذی علم بہ کل شیء، امام ہشتم کا قول ہے یہ وہ بیان ہے جس سے سارا علم، ہر شے کا علم آشکار ہو جاتا ہے، اس سے تعلیم مل جاتی ہے، اس سے انسان کو ایک ایسی صورت نصیب ہوتی ہے جس کے بعد پھر وہ در در کی ٹھوکریں نہیں کھاتا. پھر وہ یہ نہیں کہتا کچھ یہاں سے لے لوں، کچھ وہاں سے لے لوں، کچھ وہاں سے لے لوں. نہیں، بلکہ ایک مرکز سے انسان وابستہ ہو جاتا ہے. یہ وہ مرکز ہے کہ جس سے وابستگی اگر ہو جائے تو بلندی کا مقام یا بلندی کا عالم یہ ہے کہ مداد علماء دماغ شہداء سے بلند ہو جاتے ہیں. یہ وہ منزل ہے کہ جس میں آپ یہ کہیں کہ کوئی لکھنے والا اگر تو وہ نصرت مظلوم میں آگے بڑھ رہا ہے، انتصار مظلوم میں آگے بڑھ رہا ہے، تو پھر اس کی کیفیت یہ ہے کہ کسی صورت میں محروم نہیں ہوتا، اس کو پیچھے نہیں رکھا جاتا، بلکہ اس کے قلم سے لکھی جانے والی تحریر کے متعلق یہ کہا کہ وہ دماء شہداء سے ایک درجہ بلند ہو گئی ہے. کیوں؟ اس لیے کہ وہ علماء جنہوں نے اپنی سیاہی کے نتیجے میں، اپنی سیاہی جو قلم سے نکل رہی ہے اس کے نتیجے میں کچھ ایسے اصول و ضوابط کو قلم بند کر دیا ہے جو عین بیان ہے، جو عین قرآن ہے، جو عین کتاب ہے. اور پھر اس پر آگے چلنے والا انسان ایک مرتبہ محسوس کرتا ہے کہ سیاہی سرخی میں بدل گئی. وہ سیاہی جو قلم کی تھی وہ شہید کے خون کی سرخی میں بدل گئی. یہ رنگ بھی بدلتا ہے، یہ ڈھنگ بھی بدلتا ہے، یہ انداز بھی بدلتا ہے، یہ اطوار بھی بدلتا ہے. سیاہ سفید ہوتا ہے سمجھ میں آتا ہے، سیاہ سرخ ہوتا ہے یہ کسی کی سمجھ میں نہیں آیا. یہ بتلا
بتلایا یہاں پر سیاہی سرخی مائل ہو جائے گی، اس لیے کہ یہ اس طرح سے ایک انقلابی کروٹ لیتی ہے جس کے نتیجے میں ان کا علم شہید کا عمل دونوں گواہ بن جاتے ہیں، ایک منزل پر دونوں گواہی دیتے ہیں۔ اور پھر یہی نہیں تجربات نے آپ کو بتایا ہے، رات کی سیاہی کے بعد شفق پہ آنے والی سرخی دلیل اسی بات کی ہے کہ وہ سیاہی سرخی میں بدل جاتی ہے، وہ سیاہی سرخی میں بدل جاتی ہے۔ یہ سیاہی فقط آپ کو دوات و قلم کے تعلق سے نہیں ہے، فطرت میں رکھ کے بتا دیا کہ سیاہی کے بعد ایک مرتبہ سرخی سب سے پہلے شفق کی سرخی نمودار ہوگی۔ یہ ہے مقام، یہ ہے معرفت۔ دنیا اگر سمجھنے پر آ جائے تو حکمتوں کے دروازے ہیں جو کھلے ہوئے ہیں، مگر کیا کریں سمجھنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ اب جو سمجھے تو یہ سمجھے کہ لانے والا امی تھا، جاہل تھا، ان پڑھ تھا، واقف نہیں تھا۔ میں بتا رہا ہوں 5 آیتیں اسی کے حوالے کر کے یہ کہہ رہا ہے کہ جو نہیں جانتا تھا اس کا علم دے دیا، اس کے بعد کہتے ہیں کہ وہ امی تھا، اس کے بعد وہ کہتے ہیں کہ ان پڑھ تھا، اس کے بعد کہتے ہیں کہ جاہل تھا، اس کے بعد کہتے ہیں کہ زمانے کی طرح تھا، جیسا زمانہ تھا ویسے ہی وہ تھا۔ بس یہ اللہ کا فضل کسی طرح سے ہو گیا۔ بھائی تو اس کو فضل الہی نہیں کہتے تو اور کیا کہتے ہیں؟ اس کو نعمت الہی نہیں کہتے تو اور کیا کہتے ہیں؟ اس کو تائید الہی نہیں کہتے تو اور کیا کہتے ہیں؟ اس کو قدرت الہی نہیں کہتے تو اور کیا کہتے ہیں؟ کاہے کے لیے اپنے آپ کو گناہوں میں انسان ملوث کر رہا ہے؟ ابراہیم کی دعا کا اثر ہے نا، جس پہ اعلان سورہ جمعہ میں ہو رہا ہے، هو الذی بعث فی الامیین رسولا منہم یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ۔ علم اگر ہے، علم کے معنی اگر ہے، علم کو اگر دیا گیا ہے، اس کے کوئی معنی اگر کرنا چاہتا ہے انسان تو کتاب کا علم ہے، حکمت کا علم ہے۔ انسان کی تقسیم شدہ حکمتوں کے نتیجے میں ترتیب پانے والا علم فائنلٹی نہیں رکھتا۔ یہ میرے جملے کو بہت غور سے یاد رکھیے گا۔ انسان کی فہم کے نتیجے میں تقسیم ہونے والا علم علم نہیں کہلاتا۔ علم کتاب کا علم حکمت ہے، اور جب کتاب اور حکمت مل جائیں تو ضابطہ حیات تشکیل پا جاتا ہے، روح حیات سے انسان واقف ہو جاتا ہے، اور پھر اس کے بعد اس پر ازل اور ابد کے استعارے ایسا نہیں ہے کہ نہ آشکار ہو غیر آشکار ہو، نہیں، وہ کسی صورت بھی نہیں، وہ آشکار ہو جاتے ہیں۔ وہ اپنے ازل کو بھی پہچانتا ہے، وہ اپنے ابد کو بھی جانتا ہے، اس کو مبدأ حقیقی اس کی بھی واقفیت ہوتی ہے، اس کو انتہا سے بھی علاقہ ہوتا ہے، اس کی کیفیت یہ ہوتی ہے۔ میں بات کر رہا ہوں، یہ بڑی اہم بات کر رہا ہوں، ہمارے سننے والے یہاں ہو وہاں ہو کہیں ہو، وہ سن لے اس بات کو کہ جب تک انسان پر انسان نہیں کھلے گا اس وقت تک اللہ کا احساس، اللہ کی پہچان، اللہ کی معرفت نہیں ہو سکتی۔ اپنے آپ پر پہلے کھل جاؤ، پھر اس کے بعد اللہ کو پہچانو۔ اپنے آپ کو پہلے آشکار اپنے ہی سامنے کر لو، پھر اللہ کو جاننے کی کوشش کرو۔ جو اپنے آپ کو نہیں سمجھتا، جو اپنی گریباں میں منہ ہی نہیں ڈالتا، جو جھانک کر ہی نہیں دیکھتا کہ درون خانہ کیا ہے، وہ بیرون کی کیا توقع کرتا ہے کہ اس سے گفتگو کی جائے؟ گھر کو تو جانو، گھر کو تو پہچانو، گھر کو تو اپنے طور پر دیکھو کہ گھر میں کیا رکھا۔ اسی لیے آخری کچھ دقیقے ہیں، میں تقریر کو طولانی نہیں کروں گا، کل بڑی میں نے طویل تقریر کی ہے، انتہائی معذرت کر رہا ہوں۔ اسی لیے شاید اس انسان کی تربیت جب کی ہے اور علمی تربیت کی ہے، اور جب یہ کہا گیا ہے کہ پہلے اپنے آپ کو پہچانو، اپنے آپ کو پہچانو، پھر اس کے بعد ایک مرتبہ اللہ کو پہچاننے کی باتیں کرو، پھر اس کے بعد اللہ کو جاننے کی باتیں کرو۔ وہ تربیت تھی، ہم نے بھی تربیت کی، آج بھی تربیت کر رہے ہیں کہ گھر کو پہچانو۔ گھر اگر پہچان میں آ جائے، محلہ آ جائے گا سمجھ میں، شہر آ جائے گا سمجھ میں، ملک آ جائے گا سمجھ میں، قارہ آ جائے گا سمجھ میں، دنیا آ جائے گی سمجھ میں، کائنات آ جائے گی سمجھ میں۔ اس لیے کہ گھر میں جو پروٹوکول موجود ہے وہی کائنات کا پروٹوکول ہے۔ جو گھر کے پروٹوکول سے واقف نہیں ہوتا وہ کائنات کے پروٹوکول سے واقف نہیں ہوتا۔ اسی لیے کہا دیکھو تمہاری رہتی بستی جیتی جاگتی دنیا میں ہم ایک بیت بنائیں گے، اس میں اہل بنائیں گے، ان کو پہچانو گے ہماری معرفت ہو جائے گی، ان کو جانو گے ہم کو پہچان لو گے۔ یہ اپنے گھر کی بات ہے، تربیت گھر سے شروع ہوتی ہے۔ جو اہل بیت سے واقف نہ ہو وہ مالک بیت سے کیسے واقف ہو سکتا؟ طواف پہ طواف کرنے کے نتیجے میں اللہ نہیں پہچانا جاتا،
چکر لگانے کے نتیجے میں اللہ کی معرفت نہیں ہوتی. پہلے بیت، اہل بیت، مالک بیت. اگر یہ ترتیب نہیں ہے تو خدا کی قسم کچھ بھی نہیں. اور لطف بھی کیا ہے مجھے بتائیے. ہم سب ایسٹیٹکس یعنی جمالیاتی اس میں بات ہے. اگر آپ اس میں غور فرمائیں کہ اس میں ایک ایسا جمالیاتی ذوق رکھا ہے، اور جو ایسا ذوق ہے جس کے نتیجے میں نہ صرف یہ کہ اس میں علم ہے، اس میں حکمت بھی ہے. اس میں حکمت بھی ہے. جہاں رہتے ہو پہلے اس کو تو پہچانو. آپ چلے محلے کی خبر لانے، آپ چلے شہر کی خبر لانے، آپ چلے قریے کی، گاؤں کی، آپ چلے ملک کی خبر لانے کے لیے اپنے سے بے خبر رہ کے دوسرے کی خبر لانا، یہ انفارمرز کا کام ہے، انسانوں کا کام نہیں ہے. یہ سراغ رسانی ہے، یہ انسان شناسی نہیں ہے. آپ میری بات سمجھ رہے ہیں نا؟ اس چیز کو ذہن نشین کر لیجئے کہ حکمتیں وضع کی ہیں، حکمتیں وضع کی ہیں. کوئی جو یہاں بیٹھا ہے اس فرش پہ یہ نہیں کہہ سکتا کہ مجھے اپنے گھر سے کیا سروکار، میں برابر کے گھر میں دیکھتا ہوں. بنیادی بات ہے، اصول کی بات ہے. آپ سب سے پہلے اپنے گھر کو دیکھتے ہیں جیسا ہے، جس طرح کا ہے، جن خامیوں کے ساتھ ہے، جن خوبیوں کے ساتھ ہے، گھر پر نظر. یہ تعلیم ہے، یہ تعلیم ہے. آپ دیکھنے چلے دوسرے کا گھر. اسی لیے کہا ہے گھر کو ہم ہمیشہ کے لیے رکھتے ہیں کہ اگر چاہتے ہو کہ کوئی ترتیب قائم رہے، کوئی تہذیب قائم رہے، ترتیب بھی ہے اس میں، تہذیب بھی ہے. نہیں آگے چلوں، کوئی تمدن قائم رہے، تم میں اگر مدنیت قائم رہے، سیوک سینس اگر رہے، تو گھر کو دیکھو. گھر کو دیکھو. گھروں میں گھر کو معین کر دیا اور اس میں رہنے والوں کو تو آپ کو گنوا دیا انگلیوں پر. ایسا گنوایا کہ پھر اس میں 100 1000 لاکھ بلین ملین نہیں ہے، کچھ ہی ہیں، کچھ ہی ہیں. یعنی کبھی کبھی محسوس یہ ہوتا ہے کیا اس لیے بنائے تھے یہ ہاتھ کہ جن پر ان کی تعداد آ جائے؟ کیا اسی لیے ہیں؟ کیا وجہ خلقت یہی ہے کہ یہ اس پر گن لیے جائیں اور بس؟ تو معلوم ہوتا ہے کہ شاید اس کے حکمت کے کارخانے میں کچھ یہی تھا، جس کے نتیجے میں وہ انسان کہ جو تاریخ میں نہیں رہ سکتا بہت دیر تک، اس کو اپنے ہاتھوں ہی کے سامنے رکھا کہ یہ ہاتھ اگر دعا کے لیے اڑ جائیں، یہ ہاتھ اگر مانگنے کے لیے اڑ جائیں، تو سب سے پہلے کم از کم سامنے تو آ جائیں وہ چہرے کہ جن کے نام کو رکھ کے مانگا جائے، جن کے نام کو سامنے رکھ کر مانگا جائے. یہ انعام ہے، یہ اکرام ہے اس کا. اور دنیا اس سے بے خبر ہو جائے اور یہ کہے کہ نہیں ہمیں اس سے کیا سروکار. تو پھر یہ وہی ذہنیت ہو سکتی ہے کہ جو دوسروں کے گھروں میں جھانکتے ہیں، اپنے گھروں میں نہیں جھانکتے، اپنے گھروں میں نہیں دیکھتے. اسی لیے اپنے سننے والوں کو، خاص طور پر میرے نوجوان جہاں بیٹھے ہیں اور مجھے سن رہے ہیں، ان سے یہی عرض کرتا ہوں، 5 آیتیں تو ختم ہوئی مگر اخلاقیات کا دروازہ کھل گیا. 5 آیتیں ختم ہوئی، عقلیات کا دروازہ کھل گیا. 5 آیتیں ختم ہوئی، معرفت کا دروازہ کھل گیا. 5 آیتیں ختم ہوئی، احساس کا دروازہ کھل گیا، تجربات کا دروازہ کھل گیا. اب اس سے فائدہ اٹھانا انسان پر لازم ہے، لازم ہے. کوئی فائدہ نہیں اٹھاتا تو مالک پیدا کر کے بے پرواہ ہے، اس کو پرواہ نہیں ہے. اس کو اب پرواہ نہیں ہے آپ کی کہ آپ نہیں آتے. نہیں، ہم نے تو دیا. یا ایھا الانسان ما غرک بربک الکریم. کس بات پہ تو غرور کر رہا ہے؟ کس بات پر تو آ رہا ہے اپنے رب کریم سے؟ وہ کہ جس نے نعمت میں تجھے قرآن دیا، جس نے تجھے نعمت میں ایسے خانے کرم سے متعارف کیا کہ جس دسترخوان پہ جیسے کھانے چنے ہوئے ہیں ویسے تو تم نے کھانے کبھی کھائے ہی نہیں ہیں. اب کھانے کا مطلب کیا وہ غذا کہ جو جائے اور فضلہ بن جائے، یا وہ غذا جو روح کو تازہ کر دے، قیامت تک کے لیے روح کو تازہ کر دے؟ وہ غذا، ایسی غذا دے دی، ایسی. تو غرور سے کام لیتا ہے، تکبر سے کام لیتا ہے. الذی خلقک فسواک، تجھے پیدا بھی کرتا ہے، تجھے درست بھی کرتا ہے. فی ای صورت ما شاء رکبک. تمہاری کیفیت کیا تھی تم کیا جانتے ہو؟ حقیر نطفہ،
انتہائی حقیر علقہ، حقارت پر مبنی مضغہ، اس کے نتیجے میں ایک عظام اور اس پر لحم، یعنی تم پر تو ہم نے غلاف در غلاف ڈالے ہیں کہ تمہاری وہ غلاظت تمہیں نظر نہ آ جائے. یہ غلافوں میں تمہیں رکھا ہے. تم اپنی حیثیت کو جانتے ہو؟ تم کیا تھے؟ کیا تھے جو پردہ پوشی اتنی کرے، جو اتنا پردہ ڈالے کہ نطفے پہ علقہ، علقے پہ مضغہ، مضغے پہ عظام، عظام پہ لحم، اتنا پردہ ڈالے. اس کا عالم یہ ہے کہ اگر بندے جہل سے کام لیتے ہیں تو وہ عقاب میں تعجیل نہیں کرتا. اس کا عالم یہ ہے کہ بندے اگر اپنی جہالت پر مبنی گفتگو کرتے ہیں تو وہ ان کی عاقبت کے دروازے کو ان پر فوراً وا نہیں کرتا، وہ اجلت نہیں کرتا. وہ کہتا ہے دیکھو کسی منزل پر رب کی معرفت ہو جائے، کیا کچھ ہم نے تمہارے ساتھ نہیں کیا، کیا کچھ ہم نے تمہارے لیے نہیں کیا کہ تمہاری وہ شے جو تمہارے بدن سے نکلنے کے بعد جس کے متعلق یہ کہا کہ ناپاکی والی کیفیت ہے، ہم نے اس کو اس مقام بلند پہ پہنچا دیا کہ جس کے بعد ہم نے چاہا کہ تم ہمیں پہچانو، ہماری نعمتوں کا اقرار کرو اور اس کے بعد علم و عمل کی منزل پر آ جاؤ. تو اقرا فقط اقرا نہیں ہے، اقرا علم بھی ہے، اقرا عمل بھی ہے. وہی فقط علم نہیں ہے، وہی عمل بھی ہے. کہیں یہ کوئی نہ سمجھے کہ علم آیا، نہیں، علم کے ساتھ ہی عمل آ گیا. کوئی اگر اس پر عامل نہ ہو تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اب وہ ذمہ دار ہے. ایسے انسان کو قرآن نے بیان میں تبدیل کر کے اپنے موضوعات کا محور بنا لیا. یعنی اگر آپ سے کوئی پوچھے ون لائن اسٹیٹمنٹ اور یہ کہے کہ قرآن کا موضوع کیا ہے، قرآن کا موضوع بجز انسان کے کچھ اور نہیں ہے، یہ قرآن کا موضوع ہے. اس کا مطلب یہ کہ موضوع اس چیز کو لیا جاتا ہے، چنا جاتا ہے جس سے محبت ہو. کتنی محبت آپ سے وہ کرتا ہے اور آپ کس طرح سے محبت کا جواب دیتے ہیں، بس اس پر سوچئے. آپ سوچئے، یعنی اپنی کتاب کا جو الہامی کتاب ہے اپنے بندہ خاص پر نازل کر رہا ہے اور کہہ رہا ہے کہ یہ علم تم تک آیا، اور اس میں موضوع گفتگو کوئی اور نہیں ہے. میں پھر عرض کر رہا ہوں، جمادات نہیں، نباتات نہیں، حیوانات نہیں، انسان موضوع ہے الہامی کتاب کا. اس منزل پر ہم اور آپ ہیں. یعنی جو الہام کا موضوع بنے، اب اس کو رفعتیں چاہیے یا اس کو پستیاں چاہیے، یہ فیصلہ انسان کرے گا. آنے والے 4 دنوں میں انہی رفعتوں کا تذکرہ ہے. اب اگر وہ مجسم ہو کے ایک شخص میں آ جائے اور اس کا نام علی ابن ابی طالب ہے تو غلط نہیں ہے. میرا خیال ہے اس سے زیادہ اب تو اس نام پر تو یعنی یوں سمجھیے کہ محفل برخاست ہوتی ہے، اس لیے کہ اس سے بڑا کوئی نام ہی نہیں ہے. تو اب آئیے انہی کی بارگاہ میں، انہی کے حضور مل کے دعا کریں کہ مولا آپ کرم کیجئے، آپ عنایت کیجئے، اور ایسی عنایت کیجئے جس کے نتیجے میں جیسے قرآن کی تاویل و تفسیر آپ چاہتے وہ ہمارے باطن میں اتر جائے. اور پروردگار واسطہ علی ابن ابی طالب کا ہماری مشکلوں کو آسان کر دے، ہماری پریشانیوں کو دور کر دے. ہم میں جو بیمار ہے، خاص طور پر یوسف رضوی صاحب، کل صبح ان کی اوپن ہارٹ سرجری ہے، پروردگار صحت کاملہ عطا فرما. پروردگار ہم میں جو بے روزگار ہیں، واسطہ مشکل کشا کا پروردگار رزق سے مالا مال کر دے، ہمیں کوئی غم نہ دے سوا غم آل محمد کے. تعجیل فرما، ظہور حجت فرما.